السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 58۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں جنت جیسی نعمت سے نوازا جائے؟ ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے مطلبی ہیں۔ ہم تو اللہ پاک کے قریب بھی تب ہوتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں وہ طلب بھی اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ وہ ذریعہ بناتا ہے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کا۔ اس نے ایک نظر سامنے وال کلاک کو دیکھا، جہاں 6:30 ہو رہے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تم آرام کر لو کچھ دیر، پھر تمہیں آفس بھی جانا ہے۔ تھکاوٹ کے ساتھ پھر کام نہیں ہوگا۔ تھکاوٹ تو تمہیں دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی محترمہ۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گردن اس کی طرف موڑے دیکھ رہا تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو نہ ہو بیوی کے ساتھ کون فلرٹ کرتا ہے؟ مطلب تم کہنا چاہتے ہو فلرٹ بیوی کے ساتھ نہیں کیا جاتا؟ بالکل، میرا یہی مطلب تھا۔ تو کیا باہر والی کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ جو چونک کے دیکھنے لگا۔ اس بات کی توقع اسے خود بھی نہیں تھی۔ مگر تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم باہر والی کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ تم ایک مرد ہو، اور ظاہر ہے مرد کو ہر عورت حسین لگتی ہے۔ فلرٹ تو پھر ہوگا ہی۔ اور میں نے ایسا کب کہا مجھے دوسری عورتیں حسین لگتی ہیں؟ مگر تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں میں حسین لگتی ہوں۔ وہ روانگی سے بول رہی تھی۔ اس کی اس بات پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ جانتا تھا وہ جذبات سے عاری ہو کر بول رہی ہے۔ اسے بھی علم نہیں ہے اس وقت۔ مرد کے لیے اس کی بیوی سب سے حسین ہوتی ہے، اور تم وہ عورت ہو جس کے لیے میں جنت میں حوریں بھی ٹھکرانے کے لیے تیار ہوں۔ آہ، تمہیں کس نے کہا تمہیں جنت میں حوریں بھی ملیں گی؟ اعمال ایسے ہیں کہ جنت میں جاؤ گے۔ رہنے دیتے ہیں۔ پھر میں دعا مانگ لیتا ہوں اللہ پاک سے مجھے جہنم میں میری بیوی کے ساتھ بھیجا جائے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے اندازے گفتگو سے لاجواب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ ہر بات کا جواب جانتا تھا۔
بھاڑ میں جاؤ تم، راستہ بتاتی جاؤ محترمہ، وہ اسے جاتے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا تھا۔ گوگل کر لو، راستے کے ساتھ لوکیشن بھی مل جائے گی۔ ایک آخری گھوری سے نواز کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ منہاج کے لیے تم کسی نعمت سے کم نہیں ہو۔ اسٹڈی روم میں آ کر اس نے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی تھوڑی آگے کو گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کی بورڈ پر پاس ورڈ ٹائپ کیا اور لیپ ٹاپ کی ڈیسک ٹاپ سکرین نظر آنے لگی۔ منہا نے فلیش کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا اور فائل اوپن کرنے لگی۔ یہ فلیش رات منہاج نے اسے دی تھی۔ اس میں اس کے کام کے متعلق کچھ معلومات تھی۔ اس نے ایک فائل اوپن کی جسے سبین کے نام سے سیو کیا گیا تھا۔ سبین عالم، عمیر عالم کی بایولوجیکل مدر۔ اس فولڈر میں صرف 2 ڈاکومنٹس تھے، ایک تو سبین عالم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دوسرا سبین عالم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ اس نے اس پر کلک کیا اور ورڈ پیڈ پر ایک فائل نمودار ہوئی۔ سبین عالم کا قتل ہوا تھا، یہ رپورٹ سب واضح کر رہی تھی۔ سبین عالم کو زہر دیا گیا تھا، انہیں فوڈ پوائزن نہیں ہوا تھا، یہاں صاف صاف لکھا تھا، مگر انہیں کون قتل کر سکتا ہے؟ گھر میں اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کوئی زہر کیسے دے سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو عمیر عالم نے کوئی کمپلین کیوں نہیں کروائی؟ کیا وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں کا قاتل سامنے آئے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس نے خود مار دیا ہو اس انسان کو جس نے سبین عالم کو زہر دیا تھا۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتا ہے، قتل کرنا عام بات ہے اس کے لیے۔ وہ خود ہی سوالوں کے جواب تلاش کر رہی تھی۔ اس نے ماؤس کی مدد سے فولڈر بیک کیا، دوسری فائل اوپن کی۔ یہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ تھی، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے ماؤس پر ہاتھ مضبوط کیا اور لیفٹ کلک سے بیک ہونے لگی تھی۔ اچانک اس نے بٹن سے انگلی اٹھائی اور سکرول
کر کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ رپورٹ عمیر عالم کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ظہیر عالم عمیر کا بائیولوجیکل باپ نہیں تھا۔ کمرے کا ٹیمپریچر سرد ہوا ہے۔ چیز اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ برہان عوان ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق عمیر کا بائیولوجیکل باپ تھا۔ اگر سبین کی شادی ظہیر عالم سے ہوئی تھی تو کیا برہان سے اس کے ناجائز تعلقات تھے؟ ظہیر عالم کو گولی لگی تھی۔ ایک کانفرنس میں لوگوں کے درمیان بحث شروع ہوئی تھی اور بحث میں گولیاں چلی تھیں۔ اسی حادثے میں ظہیر عالم کی موت ہوئی تھی۔ ظہیر عالم اور اعظم شاہ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کی بیٹی ہمنا کا رشتہ ان کی دوستی کو مزید گہرائی کے لیے کیا گیا تھا۔ سبین عالم نے ظہیر عالم کو قتل کروایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ جان گیا ہو عمیر برہان کا بیٹا ہے۔ ایک قتل کو چھپانے کے لیے دوسرا قتل کیا گیا ہے۔ برہان عوان ان سب میں صرف ایک انسان ہے جو زندہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ اس نے اپنے موبائل پر بھیجی ہوئی تصویر دیکھی۔ وہ بھی منہاج نے بھیجی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کیا کرے وہ؟ کہاں سے شروع کرے؟ برہان عوان ان سب میں صرف ایک انسان ہے جو زندہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ اس نے اپنے موبائل پر بھیجی ہوئی تصویر دیکھی۔ وہ بھی منہاج نے بھیجی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کیا کرے وہ؟ کہاں سے شروع کرے؟ میری نے ہلکا سا دروازہ نوک کیا اور اندر آ گئی۔ میڈم، ناشتے میں کیا بنانا ہے؟ رات کو سر نے کہا تھا صبح ناشتے پر مہمان ہوں گے، اسی لیے آپ بتا دیں۔ میں چلتی ہوں ساتھ۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور میری کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ آپ مینیو بتا دیں، ملازمہ کر لیں گی؟ نہیں باس، تم میری ہیلپ کر دو، تھوڑی ناشتہ میں خود بناؤں گی۔ دو دن پہلے مجھے چلڈرن ہوم سے کال آئی تھی۔ خیریت؟ کس لیے؟ ان کا کہنا تھا کسی نے کمپیوٹر سے ہم تینوں کا ڈیٹا چرایا ہے۔ ہم تین؟ تم، میں، حورم۔ کسی کو ہمارے ڈیٹے سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو ہے نا؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟
تم بھول رہے ہو میری آدھی زندگی وہاں گزری ہے، اور مجھے کچھ ضرورت ہوئی تو چرانا نہیں پڑے گا۔ یہ بھی ہے، مگر کوئی ہمیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ جیسے ہم کسی کی تلاش ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو ہماری تلاش ہو۔ تم چلو بھابھی سے مل لو اور ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر منہاج سے ایڈریس لے کر ہم دونوں وہاں چلیں گے۔ دونوں فریش ہو کر باہر لاؤنج میں آ گئے۔ میری، منہاج سر کدھر ہیں؟ وہ تو ابھی تک نیچے نہیں آئے۔ منہا میم آ گئی ہیں، وہ کچن میں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھابھی کو مل لو، میں منہاج کو دیکھ کر آتا ہوں۔ میں بھی ایک ضروری کال کر لوں۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور باہر نکل آیا۔ دروازے کو ہلکا سا نوک کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ آؤ، تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی؟ اس نے منہاج کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ یار تم کیوں آ گئے صبح صبح؟ میری ایک عدد بیوی ہے مجھے پیار سے اٹھانے کے لیے۔ اس نے دوبارہ کمبل درست کیا۔ مجھے ایڈریس دے دو جہاں تم نے اس آدمی کو رکھا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی۔